بہت شکریہ۔ یہ ٹاپک پچھلے کئی مہینوں سے، جب سے یہ نو کانفیڈنس موو آپ کی تحریک آئی، تحریک عدم اعتماد، اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ موضوع بحث رہا، لیکن خصوصاً جب سے سری لنکا میں یہ ڈیفالٹ کانسیپٹ آیا اور سری لنکا کا دیوالیہ ہوا، اس کے بعد پاکستان کے حالات کو ان سے تشبیہ دینا شروع ہو گئے۔ وہ ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے بیوروکریٹ ہوں، اکانومسٹ ہوں، یا ہماری جنرل پبلک میں یہ ضرور ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی، جس میں یہ لوگوں میں تاثر دیا جانے لگا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹر ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ڈیفالٹ کی پوزیشن کیوں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی ایسٹس اور لائبلٹیز آپ کی وہ امبیلنس ہو جائیں، آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہے انٹرنیشنلی، اور آپ کی اپنی جو انکم ہے ود ان دا کنٹری، وہ آپ کی امبیلنس ہو جائے، دونوں میں جو توازن ہے وہ جب خراب ہو تو آپ اس صورت میں ڈیفالٹ کریں۔ باہر کے ملکوں کے قرضے آپ نے دینے ہوں، اس کی انسٹالمنٹس آپ پے نہ کر سکیں، فردر آپ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ کنٹینیو رہیں، تو اس صورت میں پاکستان کی معاشی اور معیشت دونوں اس وقت بہت ہی برے حالات سے، ایک برے وقت سے دوچار ہے۔ یہ گورنمنٹ اس کا یا اس سے پچھلی 3.5 سال کا صرف قصور نہیں کہا جائے گا۔ جب 2018 اور اس سے پیچھے بھی 1985 سے یہ ٹائم چلتا آیا، تب سے لے کے تقریباً 35 سالوں میں ہر وہ گورنمنٹ جو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے، یا وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، یا وہ کسی نہ کسی الائنس کا حصہ تھے، اگر کہا جائے تو 35 سال انہوں نے اس پہ حکومت کی، اور یہ 3.5 سال ایک جگہ پہ موجود رہے۔ لیکن الٹیمیٹلی نقصان اس ملک کا ہوا، اس قوم کے لیے یہ تمام جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اس میں اگر خدا نخواستہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کی جو امپورٹ کے لیے ایل سیز کھلنی ہیں، ان کی آپ پیمنٹ ڈالرز میں نہیں کر پا رہے۔ آپ نے جو امپورٹس بین کی، اس کے ذریعے آپ نے اگر کچھ ایکسپورٹ کا آؤٹ پٹ کرنا ہے تو وہ ایکسپورٹ کے آرڈرز آپ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے۔ ڈیفالٹ کی صورت میں آپ کے ساتھ کوئی بھی بزنس ٹرمز اپنے کنٹینیو کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ سے اس وقت تک امپورٹ کا آرڈر بھی میٹ وتھ نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کمپلیٹ پیمنٹ اسے نہیں دے دیتے۔ اس صورت میں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر فراڈ کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ۔ پھر جب آپ ڈالرز میں پیمنٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ کا جو فیول ہے وہ کرائسس ہوگا، فیول کرائسس کی وجہ سے آپ کا انرجی کرائسس شروع ہوگا، آپ کا ایگریکلچرز جو پروڈیوس ہے وہ ساری شارٹ فال ہوگی۔ جب انرجی نہیں ہوگی تو آپ لوکل انڈسٹری میں بھی پراپرلی کوئی چیز مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے، جو کہ ہم پہلے ہی را مٹیریل میں اور لوکل انڈسٹری میں پوری دنیا سے سب سے پیچھے ہیں، ہم ہر طرح کا مال امپورٹ کر رہے ہیں۔ ان صورتحال میں آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں، آپ کے لون انسٹالمنٹس کے لیے ڈالر موجود نہیں ہیں، آپ کے ریمیٹنس میں بھی ڈالرز نہیں آ رہے، تو آپ کسی بھی صورت کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری کے ساتھ اپنا کوئی بھی ایگریمنٹ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی آپ کو فردر لون دینے کو تیار نہیں ہوگا، اور ہر ملک اور ہر شخص آپ پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ اس صورت میں ایک ہیجانی کیفیت کہ جس کے پاس جو را مٹیریل، جو سٹاک، جو چیزیں اویلیبل ہوں گی، وہ اس کے مطابق اپنی ان یوزول پرائسنگ پاکستان میں کوٹ کرے گا۔ جیسے آپ نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ پیٹرول بڑھا تو ہر ایک نے اپنی پرائسز، وہ لوکل پروڈیوس چیزیں بھی ہیں تو وہ بھی انہوں نے اپنے طور پہ انکریز کر دی۔ تو اس صورت میں جب یہ شارٹیج ہوں گی تو چیزیں جو نیچے لوئر کلاس طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے پاس خریدنے کو پہلے ہی پرچیزنگ پاور نہیں ہے، ان کی ایکسیس سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جیسے ہی ڈیفالٹ ہوگا تو ایک انسرٹن سچویشن پوری دنیا میں، پورے ملک کی پیدا ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں نے اگر وہ ایک اچھا لگژری لائف سٹائل اپناتے تھے وہ مڈل کلاس پہ آ جائیں گے، وہ اپنی چیزوں کو سیو کرنا شروع کر دیں گے۔ جو پہلے ہی مڈل کلاس ہے وہ سیونگ پہ آ جائیں گے، جو سیونگ والے ہیں وہ الٹیمیٹلی لوئر کلاس میں اگر 3 ٹائم کا کھاتے ہیں تو 2 ٹائم پہ آ جائیں گے، جو 2 ٹائم کا ہے وہ 1 ٹائم پہ۔ جن کو پہلے ہی ایک بھوک ننگ کا سامنا ہے وہ لوگ پھر چوری چکاری، ڈکیتی، اور اس ملک میں انہیں جہاں سے بھی وہ انفیئر مین سے یا اللیگلی کوئی بھی چیز ملے گی تو وہ پھر آپ کو
پورے ملک میں سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں اس طرح کی ایک ہیجانی کیفیت اور انلیگل ایکٹیویٹیز اور امن و امان کی ناقص صورتحال کا سامنا رہے گا۔ ہمارے ملک میں پہلے بھی یہ چیز کوئی اچھی نہیں ہے، نہ ہی یہ روایات کسی بھی صوبے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا پورا مکمل طور پہ امن و امان، آپ کی گورنمنٹ کا کنٹرول، تو یہ تمام چیزوں کا لیک ہمیں نظر آتا ہے۔ کوئی بھی ادارے پراپرلی اپنی جگہ پہ پرفارم نہیں کر پا رہے۔ جو موجودہ گورنمنٹ، ان کا فوکس اور صرف اپنے کیسز، نیب، ایف آئی اے اور ان ٹرمز کی طرف ہے۔ ان میں اور پچھلی گورنمنٹس کے ساتھ یہ تمام بھی مل جائیں تو اس وقت کسی کے بھی فوکس میں ایک ملک کے لیے مجموعی سوچ نہیں رکھتی۔ تو یہ تمام لوگ جن کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے وہ اپنے کیسز کو وائنڈ اپ کریں گے اور یہاں سے باہر فلائی کر جائیں گے، لیکن باقی 99% جو عوام ہے ان کے پاس ڈول نیشنلٹی نہیں ہے، وہ پاکستان سے نہیں جا سکتے، ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہاں رہتے ہوئے اسی ملک کے ساتھ سروائیول کرنی ہے، لیکن وہ سروائیول اس حد تک مشکل ہو جائے گی کہ لوگوں کے پاس پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس پاکستانی روپیز ہوں گے بھی تو وہی افغانستان اور سری لنکا کی طرح ہم بوریوں میں بھر کے لے کے جایا کریں گے، تو شاید ہمیں ایک ڈبل روٹی ملا کرے گی اور ایک ہمیں پیٹرول کا لیٹر وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس صورتحال میں تمام ملک ایک انسرٹن سچویشن کی طرف جا رہا ہے، اور اگر یہ ڈیفالٹ کر جائے تو خدا نخواستہ جو پاکستان ایک نیوٹرل پاور سمجھا جاتا ہے، پورے مسلم کنٹریز کے لیے ایک مشعل راہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم تمام دنیا میں لیڈ کرتے ہیں، ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں، ہمارے تمام ادارے وہ دنیا کے سپر پاورز کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑ سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہمارے تمام جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف بھی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کی نظر ہوگی، وہ ہمیں اس سے بھی مشکل سے دوچار کریں گے، اور ہمیں کہیں نہ کہیں وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ڈیفالٹ کی سچویشن سے باہر نکالنے کے لیے پھر وہ ہم سے ایٹمی ٹیکنالوجی کے معاہدوں پہ واپس کریں گے یا ایٹمی ہتھیاروں پہ اپنی وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے۔ تو ان صورتحال میں ہمارے پاس آگے کوئی روڈ میپ ابھی نہیں ہے جس کے مطابق ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اور لانگ ٹرم پلاننگ کر سکیں، جس میں یہ ملک، اس کی عوام اور باہر رہنے والی جو ہمارے پاکستانی شہری ہیں وہ اس میں ٹرسٹ ڈیولپ کر سکیں، اس ملک اور قوم کے لیے ایک بہتر کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے آنا ہوگا، اپنے آپ کو ایک جو مساق معیشت کا نام دیا جاتا ہے، ہمیں اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال نافذ کرتے ہوئے بہت سارے ایکشنز لینے ہوں گے، جس میں آپ کی اسٹاک ایکسچینج اس کی بہتری کے لیے، پھر لوکل انویسٹمنٹ، اور آپ کے جو باہر کاروبار ہیں اس میں آپ انویسٹ کم کریں، لوکل سطح پہ آپ اپنے آپ کو زیادہ امپرومنٹ لے کے آئیں، ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، فیول کو کم سے کم استعمال کریں، انرجی کرائسس پہ اوور کم کیا جائے، ایگریکلچر پروڈیوس پہ سیلف پہ اپنا فوکس کریں۔ تو اس صورتحال کے لوگوں میں اپنا لگژری لائف سٹائل کو چھوڑنا ہوگا، اور ایک اس وقت آپ کو سیکریفائز، قربانی کے جذبے کے ساتھ آپ کو سامنے آنا ہوگا، تو ہمارا ملک، ہماری معیشت، ہماری قوم وہ ڈیفالٹ سے بچ سکتی ہے، یا اس مشکل صورتحال سے جو کل کو دوچار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے بجٹ کی جو تمام فگرز ہیں وہ دیکھی ہیں کہ اگر اس میں 7,900 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے تو 4,500 ارب روپے آپ نے انٹرسٹ کی مد میں واپس دینے ہیں۔ اگر آپ آئی ایم ایف کی قسط کی طرف بھی نظر دکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی اس میں سے 40% آپ کا پہلے ڈیڈکشن ہو جانا ہے، باقی آپ کو انسٹالمنٹس میں ملنا ہوتا ہے، تو وہ قطرہ قطرہ آپ کو دے کے تو اپنی طرف انہوں نے ایک ڈرگز جو ہے وہ آپ کو ضرور موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ، پہلے انہوں نے فری ڈرگز آپ کو دی، پھر آہستہ آہستہ اس حد تک اس ملک کو انہوں نے دیوالیہ کر دیا کہ اب آپ ان کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اسی لیے یہ آپ کے بینکنگ کے جو ڈیفیسٹ ہیں، آپ کے نان بینکنگ ڈیفیسٹ ہیں، آپ کے انٹرنیشنل جو ڈیفیسٹس ہیں، آپ کی جو پیمنٹس ہیں، وہ آپ کو الٹیمیٹلی لوکل جو تمام ہمارے رجسٹرڈ لوگ ہیں انہی سے آپ نے پھر ٹیکس کی جو پیسہ ہے وہ کور کرنا ہے۔ لیکن آپ نے براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ کوئی فوکس نہیں کیا، آپ نے عوام میں ایک ٹرسٹ کا شعور نہیں پیدا کیا، آپ نے عوام میں ایک ذمہ داری کا شعور پیدا نہیں کیا، آپ صرف اور صرف اپنی سیاسی جماعت، اپنا اگلا الیکشن اور اپنی ذاتیات اور اپنی فیملی انہیریٹڈ پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا نہیں سوچا جا رہا۔ انفارچونیٹلی
پاکستان کے لیے سوچ رکھنی ہوگی، ہمیں IMF کی غلامی سے نکلنے کے لیے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا، اور ہمیں یہ انہیریٹڈ پالیٹکس، خاندانی غلامانی سوچ سے نکلنا ہوگا، اور اس بادشاہت کی سوچ سے نکلنا ہوگا جو آج سے کئی سو سال پہلے ہم غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ تو تب ہمیں شاید یہ میڈیا کا دور نہیں تھا تو یہ اندازہ نہیں تھا اس حد تک، لیکن شاید اس وقت بھی حالات غلامی کے اس سے بہتر ہوتے تھے۔ تو اس وقت ہم جس صورتحال سے جو دو چار ہیں، تو پاکستان میں اس کو اپنی تمام لگژریز کو، اپنی ذات کو سیکریفائز کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ جو FATF کی گرے چیک لسٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں 2010 میں پہلی مرتبہ شامل کیا گیا، پھر اس کے بعد ہمیں دوبارہ نکالا گیا، پھر آنورڈ ہم دوسری دفعہ بھی شامل ہوئے 18 میں، اور ہم نے اس میں سے جو 34 ان کی شرائط تھیں، ان میں سے ہم نے 32 پہ عمل کر لیا، 2 پہ مزید کیا۔ اس میں منی لانڈرنگ سے شروع ہوتے ہوئے آپ کے جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی سپورٹ تھی، آپ کی جو فنڈنگ ہو رہی تھی فارن فنڈنگ کے حوالے سے تھی، یہ تمام چیزیں ان کو پروسیس کرنے میں، ان کو ڈیجیٹلائز کرنے میں، اپنے تمام ڈیٹا کو سنکرونائز کمپیوٹرائزڈ کرنے کے لیے وہ شرائط ضروری تھیں، جو ہم نے 34 میں سے 32 پوری کر لیں، اور 2 اب کرنے کے بعد ہماری رپورٹنگ وہاں پہ ٹھیک ہوئی ہے۔ ابھی تک ہم گرے لسٹ سے آؤٹ نہیں ہوئے۔ اس کے لیے ان کا ایک وفد پاکستان میں وزٹ کرے گا، وہ اس رپورٹ کو ویریفائی کرے گا جو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے سبمٹ کی گئی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس کے لیے ایفرٹس کی گئی ہیں، لیکن ان ایفرٹس پہ آگے اگر حالات آپ کے اسی طرح رہے تو شاید آپ گرے لسٹ میں سپٹمبر تک وہ آپ کو مائنس کر دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ایک دفعہ گرے لسٹ سے نکل گئے تو اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کو نہیں ڈال سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ہمیں گرے لسٹ میں سے ابھی مائنس نہیں کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفالٹ کی سچویشن ارائز ہوتی ہے، تو وہ دونوں صورتحال ہمارے لیے بہت تشویشناک ہوں گی، اور ملک کے لیے ایک انسرٹن سچویشن، میں نے جیسے کہ پہلا بھی کہا کہ یہ کریٹ ہو جائے گی۔ اور ایک طرف ہم FATF کی تمام جو پابندیوں کا سامنا ہوگا، اس میں آلریڈی ہمارا جو دشمن ملک ہے، جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ اس میں پہلے ہی پروپیگنڈا میں بہت زیادہ آگے ہے۔ تو ہماری اگر ساتھ ہی ساتھ ڈیفالٹ کیا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر گرے لسٹ میں سے بھی FATF میں سے ہم نہیں نکل سکیں گے۔ پھر وہ سچویشن جو پاکستان کے اندر ایک ہجانی پیدا ہوگی، اللیگل ایکٹیویٹیز کی پیدا ہوگی، وہاں پہ آپ کے اگر یہ جو تمام ایٹمی ہتھیار ہیں وہ اگر انسیکیور ان کی نظر میں آتے ہیں تو وہ آپ کو FATF میں سے بھی نہیں نکالیں گے، بلکہ آپ کی اور سچویشن ورس ہوتی جائے گی۔ تو ڈیفالٹ ہونے کے ساتھ گرے لسٹ آپ کی کنفرم ہوتی جائے گی۔ اس صورت میں آپ کا بالکل بھی پوری بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لوگ آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرتے، فردر آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ منیمم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس، میں نے جیسے پہلے کہا، سب سے بڑی شارٹیج آپ کی ڈالرز کی اس میں آتی ہے۔ تو اس لیے گرے لسٹ آپ کے ڈیفالٹ سچویشن کے ساتھ کو ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو پہلی سٹیج پہ ہمیں اس ڈیفالٹ سے بچنا ہے، دوسری صورت میں ہمیں اس رپورٹنگ کے ساتھ جو FATF کی گرے لسٹ ہے اس کو ساتھ ہے۔ تو ہمارے پاس یک نہ شد یہ دو پرابلمز جو ہے نا وہ میجر اس وقت اس ملک کے لیے ہمارے سر پہ تاریک سایوں کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جہاں پہ FATF اور IMF ان دونوں نے اس ملک کو پچھلے 35-40 سال سے جہاں پہ تمام کو نچوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں نکلنے کے لیے ان کے تمام شرائط کو بھی اس وقت ماننا پڑے گا۔ لیکن آئندہ اگر ہمیں آزاد قوم کی طرح زندہ رہنا ہے اور جینا ہے تو IMF کے چنگل سے نکلنا ہوگا، FATF کی شرائط کو مان کے اپنے ملک کو ایک سیدھی پٹری پہ چلانے کے لیے ہمیں سیدھا، سچا، صاف ستھرا شہری بھی بننا ہوگا، اور ایک ملک ایک قوم کی طرح جینا ہوگا۔ بہت شکریہ۔